بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا مرکز ناسا ایک دن قرآن سے مدد لے کر ایک ایسے شہر کی تلاش کرے گا جو ہزاروں سال پہلے مٹی میں دفن ہو چکا تھا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ ایسے لوگوں کا گھر تھا جو انسانوں سے اتنے بڑے تھے کہ ان کی لمبائی پہاڑوں جیسی تھی۔ قرآن میں جو واقعات سنائے گئے وہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان میں سائنس کے وہ راز چھپے ہیں جو آج دنیا کے سب سے عظیم سائنٹسٹ بھی جان کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ناسا نے جو کھوج کی ہے وہ صرف ایک ایتہاسک دریافت نہیں، بلکہ اسلام کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ دوستو، ناسا کی سیٹلائٹس نے ایک دن رب الخالی ڈیزرٹ جو سعودی عربیہ، UAE، عمان اور یمن میں پھیلا ہے، اس کے نیچے ایک چھپا ہوا شہر دریافت کیا۔ یہ شہر انسانی نظر سے پوشیدہ تھا، لیکن ایک خاص طرح کی انفرارڈ سیٹلائٹس اور امیجری اور ریڈار اسکیننگ کی مدد سے اس کو دیکھا گیا۔ لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ قرآن میں اس شہر کا ذکر ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک قوم کا ذکر کیا تھا جو تکبر اور بغاوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ ارم جس کا ذکر ہے، جو بڑے بڑے میناروں والا شہر تھا، اس کے جیسا شہر کوئی اور ملک میں پیدا نہیں کیا گیا۔ یعنی قرآن بتا رہا تھا کہ ایک ایسا شہر تھا جو دنیا میں کسی اور شہر جیسا نہیں تھا، لیکن اس پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ مٹی میں دفن ہو گیا۔ ناسا کی کھوج نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا۔ عاد کی قوم کے لوگ صرف عام لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ انسانوں سے کئی زیادہ لمبے اور طاقتور تھے۔ حدیث اور تاریخی روایات میں ان کے قد کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ لوگ 60 ذراع یعنی لگ بھگ 90 فیٹ لمبائی کے ہوتے تھے۔ ابن کثیر کی تفسیر اور اسلامک ہسٹری میں یہ لکھا گیا ہے کہ عاد کی قوم کے لوگ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے پیڑ اکھاڑ سکتے تھے اور پہاڑوں پر آسانی سے چل سکتے تھے، مگر جیسے ہی ان کا تکبر اور شرک بڑھنے لگا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا طوفان کا عذاب بھیجا جو 7 دن اور 8 راتوں تک چلتا رہا، اور ان کا ایک ایک افراد مٹی میں دفن ہو گیا۔ ناسا کے سائنٹسٹ نے جب اس شہر کی تصویر دیکھی تو ان کو بڑے بڑے مینار اور پرانے مکان ملے جو مٹی اور ریت میں چھپے ہوئے تھے، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں ان کو کچھ ایسی ہڈیاں بھی ملی جو عام انسانی ہڈیوں سے کئی گنا بڑی تھی۔ آرکیالوجسٹ نے جب ان کا تجزیہ کیا تو یہ سمجھ آیا کہ یہ انسانوں کی ہڈیاں ہیں، لیکن ان کی لمبائی اور بونی اسٹرکچر عام انسانوں سے بالکل الگ تھا۔ یہاں تک کہ ناسا اور دوسرے ریسرچرز بھی اس بات پر حیران تھے کہ کیا واقعی اتنے بڑے لوگ دنیا میں پہلے رہ چکے ہیں۔ دوستو، یہ صرف ایک ایتہاسک دریافت نہیں تھی، بلکہ قرآن کا ایک اور معجزہ تھا جو دنیا کے سامنے آ گیا۔ جب سائنٹسٹ ہزاروں سال بعد وہ شہر ڈھونڈ رہے تھے جو اللہ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا تھا، تو یہ اسلام کی سب سے بڑی سچائی ہونے کا ثبوت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن 1400 سال پہلے دنیا کو دیا، اس میں ایسے سائنٹیفک راز ہیں جو آج بھی نئے نئے سامنے آ رہے ہیں۔ عاد کی قوم کا شہر، ان کے لمبے قد کے لوگ اور ان پر آنے والے عذاب، سب کچھ قرآن میں لکھا گیا تھا، اور اب ناسا کی ٹیکنالوجی نے اس بات کو کنفرم کر دیا۔ دوستو، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو باتیں قرآن میں لکھی ہیں وہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ حقیقت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر آج بھی دنیا کے لوگ اسے شک نہ لیں تو اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی ایسے اسلامک اور سائنٹیفک معجزات پر ویڈیو آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔